اسی پر چلیں بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ اور سینئر جرنلسٹ افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر قمر چیمہ سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. یہ جو پاکستان نے اپنا ایجنڈا رکھا ہے بڑا واضح ہے, اس میں لاجک بھی ہے, اس پر امن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آگے کیسے بڑھا جائے اس پر بات ہو رہی ہے. دوسری طرف سے بہت ہی غیر واضح مبہم تمام تر صورتحال ہے. تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے جو ابھی تک جو سیکنڈ راؤنڈ جو ٹاک ہوئے ہیں اس سے جو انداز سامنے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کی کوئی ڈیمانڈز زیادہ نہیں ہے, یہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو امریکہ اور بھارت بھی افغانستان سے کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بہت سارے ایسے دہشت گرد گروپ جو یو این سیکیورٹی کونسل اور مختلف مقامات پہ جو کوادرائی پارٹائٹ جو کہ رشیا, چائنا, ایران, پاکستان نے جن دہشت گرد گروپوں کا نام لیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیں. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل, امریکہ, اس کے اتحادی خطے کے ممالک سبھی دہرا رہے ہیں. سو میرا خیال ہے ایک تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ کیا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جو لوگ قطر ہے, ترکی ہے, ان کی سنسیرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں امپورٹنٹ ہمارے پارٹنر ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی ہے, لیکن کیا افغان طالبان جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں؟ کیا وہ واقعی ہی لانگ ٹرم فیصلے کر سکتے ہیں جو لوگ وہاں پہ اس وقت ترکی میں بیٹھے ہیں؟ کیا وہ واقعی پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس خطے کی سٹیبلٹی, لانگ ٹرم سیکیورٹی کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان کا ایک ہم جو کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں صرف کابل سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ملٹیپل فیکٹر سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پکتیکا میں کون ہے, قندھار میں کون ہے, کہیں اور پہ کون ہے, ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے. ہم صرف کابل سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کابل کے لوگ پاکستان سے بات کریں وہ امپاورڈ ہوں, وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں, لانگ ٹرم اپروچ ہو, وہ سنسیئر ہوں, وہ آنیسٹ ہوں, اور ان نیسیسری جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ نہ جنریٹ کریں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ یہ جو نان کوآپریشن ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یا کیا ہے ماضی میں, وہ ابھی بھی پارٹنرز کی موجودگی میں بھی ایسے ہو. دیکھیں ہم نے تو جو بھگتا ہے, ہم نے تو دیکھیں پچھلے 3-4 سالوں میں 3-4 ہزار ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, اور ہم نے تمام قسم کے آپشنز ایکسرسائز کیے, اور انفارچونیٹلی ابھی جو حالات کشیدہ ہوئے وہاں پہ ہمیں جانا پڑا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہمارے ساتھ اسی طرح نان کوآپریشن کیا جاتا ہے, ہمیں اگر اسی طرح وہ ایک فلیکسیبل پوزیشن نہیں لیتے اور ہارڈ لائنر رہتے ہیں, وہ ریجڈ رہتے ہیں جس طرح ماضی میں ہیں, تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا, کن آپشنز کو یوز کرنا ہوگا, کیا ایسے سینیریوز جو ہیں وہ فیوچر میں جو بلڈ ہو سکتے ہیں اگر افغان طالبان اس جو سپورٹ آ رہی ہے قطر اور ترکی کے باوجود دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے بعد میں, تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا, اور ہمیں کون سے ایسے میکنزمز اڈاپٹ کرنے ہیں جس میں ہمیں یہ ایشورنسز دی جائیں. بیکاز پاکستان ڈیفینیٹلی بڑا کنسرنڈ ہے کہ جو افغانستان کے فارن منسٹر عامر خان متقی نے دلی کا دورہ کیا, اور وہاں پہ جو کچھ باتیں ہوئیں کشمیر کے حوالے سے, اور جو باتیں وہاں پہ ڈسکشن ہوئی, اور اس کے فوراً بعد ہی پانی کے حوالے سے افغان انرجی منسٹر نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ پاکستان کو کنسرنز ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا انڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے, جو مرضی جس طرح کے مرضی تعلقات ہوں, لیکن ہم باقی چیزوں کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے صرف ایک چیز ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ان کے آپس میں اختلافات ہیں ڈفرینٹ گروپس کے, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے, وہ بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ ہیروئک پوزیشن لینا چاہتا ہے یا انفلیمیٹری سٹیٹمنٹس دیتا ہے, تو دوسرا گروپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ڈائلاگ کو سپورٹ کابل کی
پوزیشن دیکھنی ہوگی کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہولڈ ان گروپ سے رکھتے ہیں. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں ہمیں ان سے نہیں, ہمیں کابل سے بات کرنی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں. ایسے میں جی مین وائل ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں افغانستان پاکستان کا معاملہ, میں اسے حل بھی کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہوں. خواجہ آصف نے بھی بیان دیا تھا, اور ظاہر ہے اس ساری صورتحال پہ ڈاکٹر قمر چیمہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, تیسرے دن بھی بات جا سکتی ہے. کل جیسے بتایا جا رہا ہے 15 گھنٹے یہ تمام تر بات ہوئی ہے. جو ثالث ہیں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول اس سینیریو میں بڑھ جاتا ہے, جو سچویشن جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس میں, اور ترکیہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ترکیہ ہو, قطر ہو, سعودی عرب ہو, UAE ہو, سب نے رول پلے کیا ہے. دیکھیں, ایک وقت تھا جب افغان طالبان کو امریکنز کہہ رہے تھے یا ویسٹرن فورسز لوگ کہہ رہے, ممالک کہہ رہے تھے کہ القاعدہ کو پناہ نہ دیں. تو ٹھیک ہے, اس وقت 2002 تھا, سچویشن ڈفرینٹ تھی, حالات ڈفرینٹ تھے, افغان طالبان اتنے میچور نہیں تھے, انٹرنیشنل سسٹم کا پتہ نہیں تھا, ابھی حال ہی میں ان کو پاور ملی تھی. وہ بالکل اب انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے, ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں, دنیا سے انگیج ہو رہے ہیں. اب ترکیہ, قطر, سعودی عربیہ, UAE اور باقی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنا کیا افغان طالبان کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیونکہ یہ جو ممالک ہیں یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دہشت گرد جماعتیں افغانستان کی سرزمین نہ استعمال کریں. یہ پاکستان کا ہی کیس لڑ رہے ہیں, تو پاکستان بھی کچھ افغانستان سے یہ تو کچھ اور ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغان طالبان کا انٹرسٹ کیا ہے. کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کو زیادہ سپیس اس خطے میں دینا چاہتے ہیں, یا وہ یہ پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم جس طرح انٹرنل اپنی اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے, کیا اندرونی طور پہ وہ سخت فیصلے نہیں لینا چاہتے, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں جی یہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے امریکہ سے لڑتے رہے, یا ماضی میں ہم نے اکٹھے جنگیں لڑی ہیں. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں, اب بڑی ڈفرنٹ پوزیشن ہے. ان دوست ممالک کو اگنور کرنا, انکار کرنا, میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کے حق میں بہتر ہوگا. اس کی وجہ سمپل سی ہے. دیکھیں, پاکستان نے اپنی سٹرائکس روک دی کیونکہ دوست ممالک نے ریکویسٹ کی اور کرنا چاہیے, لیکن آؤٹ کم کیا نکلا ہے؟ پہلے بھی UAE ناراض ہے ان سے. UAE اور کچھ ممالک نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کو شفٹ کرا دیتے ہیں کہیں اور انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ بھی میرا خیال ہے UAE نے دیے, اور انہوں نے کوئی گھر بھی بنا کے دیے TTP کے لوگوں کو, لیکن وہ میرا خیال ہے افغان طالبان نے اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی شو نہیں کی, وہ پیسے پوسے بھی بند ہو گئے ان کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 2002 والا جو سارے کا سارا سینیریو ہے اس کو ریپلے کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ تمام مسلم ممالک کو ناراض کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی دوست بچے گا. اور ترکیہ, قطر تو اور یہ سارے ممالک تو افغان طالبان کی انہوں نے بڑی سپورٹ اور ہمدردی رکھی ہے ان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوست ممالک کی اس آفر کو لیا جائے, ورنہ پاکستان کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. دیکھیں, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, اور ہم دنیا ہمارے ملک میں آ رہی ہے انویسٹمنٹس کرنے, امریکہ کہہ رہا ہے ہم انویسٹمنٹ کریں گے, سعودی عرب کہہ رہا ہے, ہم یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھ سکتے. انٹرنلی بھی دیکھیں ہمارے بہت سارے چیلنج ہیں, ڈفرنٹ سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پلیئرز باتیں کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, بہت سارا کام جو ہو جانا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہوا. تو دیکھیں گورنمنٹ کے اوپر, سسٹم کے اوپر پریشر ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کا. تو اگر ہمارے لیے آپشنز نہیں چھوڑے جاتے, ہمیں کارنر کیا جاتا ہے کہ ہم ان دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دیتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے, تو پھر وہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جو ہم نے ماضی میں بھی کیے ہیں, اور اس میں پھر پاکستان کاسٹ بھی نہیں دیکھے گا اور ریٹ قائم کرے گا اور اپنی سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرے گا.